بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ونرز اینڈ لوزرز، لیکن زندگی ہر لوزر کو وہ ایک موقع ضرور دیتی ہے جس میں وہ ونر بن سکتا ہے۔ یہ ایک مووی کا ڈائلاگ ہے، لیکن آج جس انسان کی سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، شاید یہ ڈائلاگ اس کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں 21ویں صدی کے سب سے بڑے سائنسدان اسٹیفن ولیم ہاکنگز کی۔ اسٹیفن ولیم ہاکنگز انگلینڈ میں 1942 میں پیدا ہوا۔ کیونکہ اسٹیفن ہاکنگ کی پیدائش آکسفورڈ شہر کی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنی انیشیل ایجوکیشن وہیں سے شروع کی اور BA میں فرسٹ کلاس ڈگری حاصل کی فزکس کے سبجیکٹ میں۔ اس کے بعد اسٹیفن ہاکنگز کیمبرج شفٹ ہو گئے اور کیمبرج میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی PhD بھی یہیں سے کمپلیٹ کی۔ ان کے PhD کے سبجیکٹس تھیوریٹیکل میتھمیٹکس اور فزکس تھے۔ فزکس کا میجر ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا کیونکہ یہ اسٹڈی کاسمولوجی سے ریلیٹڈ تھی۔ یہاں پہ کاسمولوجی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ایک اسپیشل برانچ ہے فزکس کی۔ کاسمولوجی میں ہم یونیورس کے بارے میں پڑھتے ہیں، ڈفرینٹ پلانٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں، کس طرح سے پلانٹس ایوالو ہو رہے ہیں، کس طرح سے کائنات کی ایگزسٹنس ہوئی۔ یہی ساری اسٹڈیز اسٹیفن ہاکنگز کا میجر تھی۔ کاسمولوجی اور سائنس کی فیلڈ میں اسٹیفن ہاکنگز کی سب سے میجر کنٹریبیوشن ہی یہ تھی کہ انہوں نے بگ بینگ تھیوری کے بارے میں دنیا کو بتایا۔ بگ بینگ تھیوری ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کے بارے میں ہمیں یونیورس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جس سے ہمیں یہ آئیڈیا ملتا ہے کہ کئی ہزار سال پہلے دنیا کا وجود نہیں تھا۔ دنیا کا وجود ایک بہت بڑے دھماکے کی صورت میں پیش آیا، جس کی بنا پہ کافی سارے پلانٹس ہمیں اپنے آربٹس میں سرکولیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو ایک بلیک ہول سے نکلتے ہیں۔ یہ بلیک ہول کنٹینیوسلی ریڈیشنز ایمٹ کرتا ہے اور الٹیمیٹلی غائب ہو جاتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگز کی اگر اس کنٹریبیوشن کو اگر ہم اسلامک کانٹیکس میں دیکھیں تو ہمیں قرآن کی کچھ یہ آیات ڈفرینٹ جگہ پہ ملتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کائنات کا وجود کنٹینیوسلی پھیل رہا ہے۔ بلیک ہولز اور اسٹیفن ہاکنگز کی کاسمولوجی کی تھیوری کا بھی یہی ماننا ہے کہ کائنات بلیک ہول کی وجہ سے کنٹینیوسلی ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اور یہ بہت بڑا بریک تھرو تھا۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اسٹیفن ہاکنگز اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی PhD کمپلیٹ کر رہے تھے، اسی دوران ان کو ہیلتھ کے کافی ایشوز آئے، اور ہیلتھ کے ایشوز کافی سیویئر اور سیریس تھے۔ اس ویڈیو کے شروع میں نے اسٹیفن ہاکنگز کے لیے ایک لوزر کا لفظ استعمال کیا تھا، اور وہ صرف اسی لیے کیا تھا کہ 21 سال کی عمر میں اسٹیفن ہاکنگز کو ایک بیماری ڈائیگنوز ہوتی ہے، جس بیماری کا نام موٹر نیورون ڈیزیز ہے۔ شاید یہ نام آپ نے پہلے کبھی سنا بھی نہیں ہو۔ موٹر نیورون ڈیزیز ایک ایسی پروگریسو بیماری ہے جو سلولی اینڈ گریجولی آپ کی ہر چیز پیرالائز کر دیتی ہے۔ اس میں آپ کے بولنے کی سکت چلی جاتی ہے، اس میں آپ کے کھانا کھانے کی سکت چلی جاتی ہے، اس میں آپ کے چھونے کی سکت چلی جاتی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ آپ کو موت کی طرف لے جاتی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگز کی سٹوری بھی کچھ اسی طرح کی ہے۔ جب ڈاکٹرز نے یہ بیماری ڈائیگنوز کی تو اسٹیفن ہاکنگز کو صرف 1 سے 2 سال کا ہی ٹائم دیا، اور سب سے حیران کن بات یہی ہے کہ اسٹیفن ہاکنگز اس بیماری کے ساتھ تقریباً 50 سال سے بھی زیادہ زندہ رہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں انسان آہستہ آہستہ پیرالائز ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کی جو بھی سینسز ہیں وہ اس کے برین سے چلتی ہیں۔ اگر آپ کسی گرم چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کا سگنل آپ کے دماغ تک جاتا ہے، اور آپ کا دماغ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ چیز گرم ہے، اپنا ہاتھ پیچھے کر لینا چاہیے۔ موٹر نیورون ڈیزیز اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ آپ کے نروس سسٹم کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ جتنے بھی سیلز سگنل لے کے ہمارے دماغ کی طرف آتے ہیں، موٹر نیورون ڈیزیز ان سیلز کو ڈیمیج کرنے کی وجہ سے ان سگنلز کو بریک کر دیتی ہے۔ اتنی ارلی ایج میں یہ ڈیزیز ڈائیگنوز ہونے کے باوجود ڈاکٹرز نے اسٹیفن ہاکنگز کو زندہ رہنے کے لیے ٹائم تو بہت کم دیا تھا، لیکن اسٹیفن ہاکنگ کافی عرصہ زندہ رہے، اور آج کی ڈیٹ تک یہ ڈیزیز کیوریبل نہیں ہے۔ ڈاکٹرز اور ریسرچرز ابھی بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ڈیزیز کے سمٹمز کا ہی پتہ لگایا جا سکے، کیور کرنا تو بہت بعد میں آئے گا۔ موٹر نیورون ڈیزیز آپ کو گریجولی پیرالائز کرتی ہے، اور اسٹیفن ہاکنگز کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو وہ ویل چیئر پر آ گئے۔ ویل چیئر پر آنے کے بعد ان کے بولنے کی سکت چلی گئی، اور وہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ایک ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس استعمال کرتے تھے جس کے تھرو وہ کمیونیکیٹ کر پاتے تھے۔ اینڈ لاسٹلی ان کے ہاتھ کی مومنٹ کی طاقت بھی چلی گئی، اور وہ اپنی ویل چیئر موو کرنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ لیکن اسی دوران اسٹیفن ہاکنگز کی ڈسکوریز جاری رہیں، اور ان کا ہاتھ پیرالائز ہونے کے بعد وہ اپنی چیک کا مسل یوز کرتے تھے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے۔
ایک کمپیوٹر ان کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا جو ان کی چیک کے مسل کی وجہ سے چلتا تھا۔ بہت زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اسٹیفن ہاکنگز نے اپنی اس بیماری کے چلتے بہت زیادہ ڈسکوریز تو کی ہی، لیکن انہوں نے بکس بھی لکھی۔ اے بریف ہسٹری آف ٹائم ان کی پہلی کتاب تھی جو 237 ویکس تک سنڈے ٹائمز کے اکارڈنگ بیسٹ سیلر رہی۔ 2014 میں اسٹیفن ہاکنگز کی لائف پہ ایک مووی بھی بنائی گئی تھی، دا تھیوری آف ایوری تھنگ، جو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ لاسٹلی میں اسٹیفن ہاکنگز کی لائف کا ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹیفن ہاکنگز کو اپنی کسی بھی ڈسکوری کے اگینسٹ نوبیل پرائز نہیں مل سکا۔ کیونکہ اسٹیفن ہاکنگز کی ڈسکوری بلیک ہول سے ریلیٹڈ تھی، تو آج تک کوئی بھی ایسی ڈیوائس انوینٹ نہیں ہو سکی جو بلیک ہولز کو فزیکلی جا کے دیکھ سکے۔ اس کی ایگزامپل آپ کو آئنسٹائن کی تھیوری آف گریویٹیشنل ویوز کی طرف سے مل سکتی ہے، کیونکہ یہ ویوز آئنسٹائن نے 1920 میں ڈسکور کی تھیں، لیکن اس کو کنفرم 2016 میں کیا گیا۔ آلموسٹ 100 سال لگے تھے آئنسٹائن کی اس تھیوری کو پروو کرنے کے لیے، اور شاید اسٹیفن ہاکنگز کی اس تھیوری کو پروو کرنے کے لیے بھی ہمیں شاید اتنا ہی ویٹ کرنا پڑے گا۔ مارچ 2018 میں اسٹیفن ہاکنگز اس دنیا سے چلے گئے اور ان کی ویل چیئر اور ان کی باقی کلیکشنز کو آکشن کر دیا گیا۔ ایک ویل چیئر جو انہوں نے 20 سال سے بھی زیادہ استعمال کی، وہ تقریباً $7 لاکھ سے بھی زیادہ میں نیلام ہوئی۔